بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ ہے سادات کا در، آل نبی اولادی کا در، بخودار فیضان حیدر، بہت ہی پیارے نتیب ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بیٹے ہیں۔ اصل میں اس درگاہ پہ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر پہ ہماری جان قربان ہے۔ اگر کوئی ملا کسی کے متعلق بھی بولتا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو حضور کی پیاری ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود لعنت کرتی ہے۔ ہمیں بڑوں کا ذکر کرنا چاہیے، جو ان کے غلام ہیں وہ خود ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ جب کسی بڑے کا ذکر کرتے ہیں نا، چھوٹے سب آ جاتے ہیں۔ جیسے پتہ چلے کہ یہاں پہ ابھی صدر پاکستان آ رہا ہے تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، آئی جی، چیف سیکرٹری سب آ جائیں گے۔ پتہ چلے کہ یہاں پہ گورنر آ رہا ہے تو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا صدر نہیں آتا۔ ہم اس لیے صدیق اکبر کے مرشد کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کے مرشد کی بات کرتے ہیں۔ بھائی فیضان ماشاءاللہ کچھ سادات ہیں۔ اگر کسی جیلمی نے کوئی بات کی ہے تو یہ فیصلہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے نا، ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے یا وہ کچھ بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے اپنے دل کی ایک وہ محبت ہوتی ہے۔ اگر آج لوگ کئی ایسے بدبخت ہیں جو یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے، میں منڈی احمد آباد کے علاقے میں گیا، نوز باللہ وہاں پہ لکھا ہوا حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے آج حسین کے بیٹے موجود ہیں نا، اسی طرح یزید کی نسل بھی موجود ہے۔ بڑی خوبصورت بات بھائی فیضان حیدر صاحب فرما رہے تھے، حسنین کریمین کے گستاخوں پہ تو ویسے ہی اللہ نے لعنت ڈال دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دشمنوں پہ خدا نے لعنت ڈالی ہے۔ ابھی تک دیکھیں تو یہی بتانا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹائم کی، کیونکہ ہمارے ہاں 9 بجے دعا ہو جاتی ہے، 9 ساڑھے 9 بجے، آپ کو پتہ ہے میرا ایک اصول ہے، آپ سب نے یہاں پہ مغرب کی با جماعت نماز پڑھی ہے۔ ہم اہل سنت کی یہ وہ درسگاہ ہے، یہاں پہ تربیت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ 2700 سے اوپر خاندانوں کو اب تک کلمہ بھی پڑھا ہے، انہیں ہاتھوں پہ بیعت بھی کی ہے، اور انہیں حضور کا غلام بھی بنایا ہے، خالی زبان سے نہیں، سینے سے۔ کیونکہ میں چرچ میں بھی جاتا ہوں، مندروں میں بھی جا کے میں نے محفلیں کروائی ہیں، اور الحمدللہ 400 کچھ خاندان جو میری لسٹ میں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اور بیعت بھی ہوئی اور حضور کی غلامی میں بھی ہے۔ 372 خاندان سکھوں کے الحمدللہ ان ہاتھوں پہ کلمہ بھی پڑھا اور بیعت بھی ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں پیار ہی بڑا کرتا ہوں۔ جو بندہ انسانیت سے محبت کرتا ہے، ابھی میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، الحمدللہ فرانس میں پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں نے ان کلمہ و ذکر پڑھاتا ہوں جب کلمے کی انہیں سمجھ آتی ہے۔ یہ نہیں کہ 2-4 دفعہ ملے 2-4 گھنٹے میں وہ متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دین کیا ہے، یہ رب کا ایک سچا دین ہے، سچا مذہب اسلام ہے۔ اور ہم اہل سنت کی درگاہ، یہ ہمارا پیغام ہی محبت ہے۔ ہر کسی کا اظہار ہے، علامہ صاحب کا بھی دل کر رہا ہے تو میں فلاں کو جو حضور کا یا ان کی آل کا گستاخ ہے اس کو کچھ کہوں، اس پہ اللہ ہی لعنت ڈال رہا ہے، وہ کافی ہے۔ کہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے، کیونکہ اس پروگرام کے بانی بھی فیضان حیدر صاحب ہیں، سید فیضان حیدر بخاری صاحب ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، میرے برخودار ہیں، بیٹے ہیں۔ تو صرف وقت کی، ہم اللہ کے نبی اور اس کی آل سے ذکر سے فرصت ہی نہیں ہمیں، ہم کسی کو کیا کہیں۔ ہم اپنی اس عبادت میں ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس کی قبولیت کا چیک کوئی نہیں ہے۔ اتنا سخت طوفان مغرب کی نماز کے وقت آپ لوگوں نے دیکھا کیا ہے، کیونکہ وہی احباب جو نماز میں تھے تقریباً وہی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد طوفان اور وہ طوفانی بارش، یہ سب کچھ گیلا ہو گیا، سارا پنڈال جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا، ہمیں مسجد کے اندر جانا پڑا، پھر 1 گھنٹے بعد ہمیں باہر آنا پڑا۔ بس دوستو یہ محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی ناراضگی یا کسی کو کوئی تگمہ نہیں۔
ہمارے لیے یہاں پہ حضور کا ہر غلام میرے سر کا تاج ہے، میں اسے اپنی پلکوں پہ بٹھاتا ہوں، اس کی عزت احترام محبت میں کمی نہیں چھوڑتا۔ اب ایک اصول بنایا نا کہ 9 سے 10 بجے دعا ہو جانی ہے، کیونکہ آج بارش کی وجہ سے لائٹ بھی چلی گئی، کافی پریشانی کا کرنا کافی فون ہے، لوگ بیچارے راستوں میں سے واپس مڑ گئے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باہر تک دنیا ہوتی ہے، حضور کے غلام ہوتے ہیں، پھر عید کے بھی ایام ہیں، لوگ چھٹیوں پہ بھی گئے ہوں گے، تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہ کوئی کسی کی دل آزاری کی جائے، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، قبلہ صاحب رضا صاحب ہیں، فیضان حیدر صاحب ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ ممبر یہ اسٹیج ہی قبلہ کے فیضان حیدر کے سب کے ہیں، اس لیے بس وقت کی قلت تھی، تھوڑا سا میں نے گزارش کی بھائی فیضان حیدر سے کہ چلیں یہ ٹاپک پھر کسی وقت ہم چھیڑیں گے، اکٹھے مل کے حضور ان کی آل ان کے صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت ڈالیں گے۔ دیکھیں جن صحابہ پہ آقا کریم راضی ہیں، رسول و بطول راضی ہیں، ان کی عظمت کو سلام، اور جن پہ آقا اور ان کی بیٹی نے لعنت ڈالی ہے ان پہ سب لعنت ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یزید جیسوں کو بھی نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، تو ہم تو لعنت ڈالتے ہیں۔ اس لیے بس یہ 2 لفظوں میں بات کافی ہے، جن پہ آقا نے بے شمار کیا ہم ان پہ کرتے ہیں، جنہیں پلکوں پہ بٹھایا ہم انہیں اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، چاہے کوئی کتا بھونکنے کے لیے صحابہ پہ بھونکے، اولیاء اللہ پہ بھونکے۔ ابھی دیکھیں وہ احسن بوکسر نعوذ باللہ نبی کی آل پہ بھونک رہا تھا، لیکن گستاخی کی، تو یہی بات بتانا چاہ رہے تھے بھائی فیضان حیدر کہ بھئی اس کو میں نے کہا یار اتنا ٹائم نہیں ہے، تم بلاؤ تک دعا کریں، ابھی 2-4 احباب بیٹھے ہیں، بس 5-5 منٹ کی حاضری ہے، لنگر تیار ہے۔ آپ سب احباب کا کیونکہ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ طوفانی بارش میں بھی بیٹھے رہے، گیلے بھی ہوئے اور پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی آیا مہمان وہ حضور کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی محفل میلاد میں نہیں آتا، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے درمیان ہمارے بڑے پیارے بھائی سید صاحب بیٹھے ہیں، پیر سید ہارون گیلانی صاحب جو کہ ہائی کورٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں، اور منیر بٹی صاحب جو سپریم کورٹ سے ان کا سلسلہ ہے، اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے سارے الیکشن اور عہدوں پہ بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ جس سیٹ پہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی ان کو دے، کیونکہ کچھ وکلا بھی بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے وکلا برخودار بچے ہیں انشاءاللہ وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہماری محبتیں دعائیں کوششیں بھی خالی دعائیں نہیں، ہم انشاءاللہ ان دوستوں کے لیے، کیونکہ سید شہزاد علی میرا بیٹا ایڈوکیٹ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ، چاروں ہی بیٹے حافظ قرآن، آپ سب تو جانتے ہیں کہ ابھی چھوٹے دونوں بھی حافظ قرآن بن رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، کیونکہ یہ آپ کی محبتوں کے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ فقط درگاہ ہے جہاں پہ نہ کوئی لنگر کسی سے لیا جاتا ہے کہ دیں، نہ کوئی چندہ مانگا جاتا ہے، یہاں فقط آپ حضور کی محبت میں آتے ہیں، سارا سال محفلیں یہ وہ درگاہ ہے، اور یہاں پہ جو آتا ہے خالی نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، صرف نیت کا ہونا درست اور بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا سا ہے، انشاءاللہ میری باتیں تو آپ کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی اور میرے بچوں نے آپ سب کے لیے وقف کی ہے، کیونکہ آپ حضور کی امت ہیں، اور اس امت کی بخشش کے لیے تو اللہ سے ہر مقام پہ معراج میں بھی حضور گئے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اپنے لیے کچھ مانگیے، کہا کہ یا اللہ صرف میری امت کو بخش دے۔ آپ امت کا کیا مقام ہے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے بے لوث ہماری محبتیں آپ سب بچوں کے ساتھ ہیں، میرے بزرگ وہ چہرے جو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بزرگی کے عالم میں بھی آج اس طوفانی بارش میں آئے اور حضور کے تو یہ بلوائے گئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، میری بیٹیاں خواتین پردے میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سن رہی ہیں، تو دوستو یہ محبت کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ الحمدللہ باقی فیضان حیدر تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور اس محفل کا بانی وہی ہے، ہم تو سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت شکریہ۔ اور سیف الرحمان آپ کو بھی 5-7 منٹ کی نہ پھر ایک آدھ برخودار ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور لنگر کھاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے، پھر اگلے ماہ
चांद की 14 मुहर्रम को आ रही है। मुहर्रमुल इहराम का महीना भी 10 दिन बाद शुरू हो जाना है। हम अहले सुन्नत पर भी फ़र्ज है हम उन अयाम का एहतराम करें। ये नहीं कि 7 मुहर्रम को हम मरी जा रहे हैं सैर सपाटे करने, ये 3 छुट्टियाँ आ रही हैं, बैट गेम खेला जा रहा है, शतरंज खेली जा रही है। ये हम अहले सुन्नत पे फ़र्ज है, ये उन पे फ़र्ज नहीं है, ये हम पे फ़र्ज है कि हम उन अयाम का एहतराम करें, पानी पिलाएं, लंगर खिलाएं। क्योंकि ये वो दिन है 9-10 मुहर्रम, नबी की बेटियों की चादरें उतार ली गई, नबी की बच्चों को, औलाद को ज़िबा कर दिया गया उन्हीं का कलमा पढ़ के। यजीद कौन था? हाफिज कुरान था। 18,000 मुफ्ती आलम हाफिज यजीद की फौज में थे। सुल्तान बहू भी फरमा दी। तो मेरे मसलक के अहले सुन्नत की तमाम किताबों में सब कुछ लिखा है। बुखारी शरीफ कुरान पाक के बाद हमारे मसलक के लिए सब कुछ लिखा है। इतना जुल्म नबी की आल के साथ हुआ। अगर कोई फिरका उन्हें शिद्दत से ज़्यादा मानता, उनकी अपना इश्क अकीदत है। जैसे हज़रत वैस करनी ने सुना कि नबी पाक का दांत का एक ज़रा शहीद हुआ है, आपने पत्थरों पे मातम करके सारे दांत निकाल दिए कि मेरे आका का पता नहीं कौन से दांत का कौन सा। इश्क है, हर किसी का अपना इश्क है। आप 7-8-9 मुहर्रम को कुरान पाक पढ़ें, पानी तकसीम कर दें, लंगर खिला दें, कुछ नहीं कर सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आप ये तोहफे भेजना शुरू कर दें, आप मौला हुसैन पाक को, उनके बच्चों को, उन मासूम अली असगर को, 6 माह का वो मासूम बच्चा, उस शहजादा अली अकबर को पेश करें, उस शहजादा कासिम को पेश करें, गाजी अब्बास को पेश करें, करबला के उन शहीदों को। ये हमारे पास तोहफा तो है ना, दुरूद के ही हम भेजते हैं। दोस्तों, इन अयाम का एहतराम ज़रूरी है, क्योंकि अगली महफिल 10 मुहर्रम के बाद आनी है। जो नहीं करते पूरा साल जलील होते हैं, ज़हनों में रख लो। बीमार रहते हैं, घरों में बीमारियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आ जाती हैं। इसलिए कम से कम 10 मुहर्रम तक आप 9 तक रोज़े रखें, एहतराम करें। यही बातें हमें सदीक़ अकबर ने बताई हैं, यही बातें फ़ारूक़ आज़म ने बताई हैं, यही बातें गनी दो जहां ने बताई हैं, हैदर करार ने बताई हैं, गौस पाक ने बताई हैं, दाता अली हजवेरी ने बताई हैं, शहबाज कलंदर ने बताई हैं, ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताई हैं, बाबा फरीद ने बताई हैं, मेरी जद्द अमजद हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने बताई हैं, पीर फजल। ये वही पैगाम है जो हम आपको बार बार देते हैं। इन अयाम का आपने एहतराम करना है, ये खुशी के दिन नहीं है। क्योंकि इन अयाम में, मुहर्रम सफ़र में, जिस घर में कोई खुशी रखी जाती है, फरिश्ते भी लानत करते हैं। कई कहते हैं जी कहाँ पे लिखा है जी मुहर्रम में या सफ़र में शादी ना करें। भाई कहीं लिखा है किसी का बाप मर जाए तो भाई वो शादी रोक दे, शादी 2 माह बाद है तो पहले रुक जाती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे ख़ानदान आते हैं, कहते हैं शाह साहब हमारा रिवाज है, जब हमारे यहाँ फौतगी हो जाती है ना बरादरी में, तो हम 1 साल तक शादी नहीं करते ख़ानदान में। नबी की आल सारी की सारी कुर्बान होकर हजूर की शरीयत को बचाया, रब के दीन को बचाया। कि हमारा इतना फ़र्ज़ नहीं है कि हम 2 माह इन अयाम का एहतराम करें। ये बातें क्या लिखी हुई हैं या लिखी होती हैं? कहीं नहीं लिखा किसी का भाई मर जाए, माँ मर जाए, बहन मर जाए, बाप मर जाए तो आप शादी रोक दें, चाहे 2 माह बाद, 6 महीने, साल हम खुशी नहीं करते कि जी साढ़े खानदान का जी बंदा फोत हो गया। बरादरी की आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखन दे कि मेरी बेटियां दी चादर ना मुसलमानों ने उतारी है, तुझे खुशी मना रहे हो। ऐसे ऐसे बदबख्त जिन्होंने 9-10 मुहर्रम को शादियाँ रखी, फिर वो बर्बाद होती देखेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे लोगों का, और बड़े अपने आप को वो आलिम, हाफिज और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उनका निस्बत यजीद के साथ होती है। इसलिए दोस्तों, एहतराम, मोहब्बत कुछ नहीं कर सकते हो यार, रोज़े ही रख लो उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में। कब्र में इन हस्तियों ने आना है, पंचतन पाक ने, जन्नत के सरदार हसन हुसैन है। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे आका करीम कह रहे हैं। कहीं बाजू पकड़ के कह रहे हैं मन कुन तो मौला फाद अली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कहीं फरमा रहे हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं, कहीं फरमा रहे ये दोनों मेरे बेटे हैं। आपने इन्हें नवासे नहीं कहा, बेटे कहा। अहले बैत से इश्क करो, मोहब्बत करो। सहाबा ने यही तो मैं बताया। ऐसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि बेटा लखवा के लाओ,
کہ حسنین کریمین نے تمہیں غلام کہا ہے, لکھوا کے لاؤ. اور جب وہ لکھوا کے کہا میں جب دنیا سے جاؤں میرے سینے پہ رکھنا لکھا ہوا حسین کریمین کا یہ پروانہ, میں فرشتوں کے ہر سے ایک سوال کا جواب دوں گا کہ میں حسین اور ان کے بابا کا غلام ہوں. آج بدبخت ملا صحابہ اور اہل بیت میں مقابلہ کروا رہے ہیں, اور خدا کی قسم یہ سب اوپر ہیں, ایک ہیں, یہ سب اوپر ہم نوالا ہم پہ ہے, نیچے صرف یہ سادہ لوگوں کو آپس میں یہ مذہب پہ یہ فرقہ واریت پہ لڑائی جھگڑا کروا رہے ہیں. اس لیے دوستو اس لڑائی میں اہل بیت کون ہے؟ حضور ان کی آل ہے, ان کا دامن نہیں چھوڑنا. ہم ان بڑوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں, سارے چھوٹے جو آقا کے غلام میں بیچ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو صحابہ نے اپنا رہبر مانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نہیں فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. وہ آئے اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ملنے, علی پاک کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں, تو اماں عائشہ فرمانے لگی کہ بابا آپ ملنے مجھے آئے ہیں, دیکھتے علی پاک کو جا رہے ہیں. فرمایا بیٹا آج ہی منبر رسول پہ حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جب علی نہیں ہوں گے تو فرمایا علی کا نام لینا عبادت ہے. یہ رہبر ان ہستیوں کے ہیں. اپنا رہبر ہمیشہ مضبوط پکڑو, اپنا وسیلہ ہمیشہ مضبوط پکڑو. ہم اولاد کن کی ہیں, تو ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے بچتے ہیں, بڑوں کی بات کرتے ہیں, جو ان کے ہیں خود ہی آ جائیں گے. تو ماشاءاللہ ابھی فیضان بیٹا نقابت کرے گا اور سیف الرحمان ابھی آپ کو نعت سناتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بیٹا. محمد سمیع.